جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو بڑی ایک اہم چیز ہے اور میں نے دیکھی ہے کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ ایون پی ٹی آئی کو بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی مس کیا ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، شاید ٹی وی چینلز کو بھی یاد نہیں رہتا ہوگا، چلیں ٹی وی چینلز کو یاد نہیں، مجھے نہیں، آپ کو کسی اور کو یاد نہیں رہے گا، جو لیکن وکٹمز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، انہیں تو وہ چیز یاد رہنی چاہیے۔ تو میں اکثر ابھی کوئی ٹی وی شوز وغیرہ دیکھ رہا تھا تو مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا کہ اس پہ کوئی پروگرام کیا گیا ہوں، بات کی گئی ہو، یا اس کے کنسیکوینسز یا امپیکٹ پہ بات کی گئی ہو کہ آج 9 اپریل ہے اور آج کے دن 3 سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا، تو اس کو طریقہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد ایک ایسا کرائسس انلیش ہوا، شروع ہوا، جو ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہوا ہے، اور روز کی بنیادوں پر ہم دیکھتے گئے کہ بات جو ہے نا بڑھتی گئی۔ 3 سال ہو گئے، کل کی بات لگتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، دیٹس مطلب وہ کہتے ہیں نا وقت جو ہے نا یہ اڑ جاتا ہے، اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ ان 3 سالوں میں اگرچہ جیسے میں نے کہا کہ آج آپ کو کہیں ماحول نظر نہیں آیا، ایون اگر میں غلط نہیں کر رہا پلیز کریکٹ میں، کہیں اچھا پہلے ان کے ٹرینڈز ہوتے تھے اس پہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ، وہ تو خیر بین کر کے انہوں نے اس کا ٹویٹر کے بیڑا غرق کر دیا، بلکہ اب تو انٹرنیٹ کا بیڑا بھی غرق ہو گیا، وہ بھی نہیں چلتا اب آپ کو، انہوں نے ایسا کر دیا ہے وہ دوبارہ وی آر بیک ٹو کیو ایجز، وہ آپ دوبارہ گئے ہیں۔ کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی، کچھ ویسے بھی حکومتیں اسٹیبلشمنٹ ظالم ہوتی ہیں، ہمیشہ سے ہر حکومت ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ کی کنٹری، کچھ ہمیں بھی بڑے شوق چڑھے ہوئے تھے، ہم نے بھی ٹویٹر سوشل میڈیا پہ ان دا نیم آف فریڈم آف اسپیچ اینڈ ان دا نیم آف فریڈم کہ میری ایک آزادی ہے، میری ایک رائے ہے، رائے کا مطلب یہ ہے دنیا جہاں کی گالی گلوچ فوٹو شاپ جو ہمارے منہ میں آئے ہم نے کہا ہے، گالی دی ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، ویسے ابھی بھی نہیں ہے محفوظ، چلے جائیں دیکھ لیں وہاں پر وہ ایسا کوئی گند نکلا ہے اندر سے ہمارا۔ ہم نے موقع دیا حکومتوں کو اور لوگوں کو کہ آپ آئیں، پہلے مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے بنوایا تھا 2016 میں پی کا، انہوں نے ان کے دور میں، پھر عمران خان صاحب ہے انہوں نے آگے اس کو مزید ٹائٹ کیا، رہی سے کسر انہوں نے پوری کی، لیکن ہم باز نہیں ہے، ہم سے مراد ہے میں آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسر ان کی بات کر رہا ہوں، ویلاگرز، یوٹیوبرز، ہر ایک کو فالوور چاہیے تھے، ہر ایک کو ڈالر چاہیے، ہر ایک کو اس میں لائکس چاہیے، واہ واہ بلے بلے چاہیے، پھر وہ مڑ کر کسی نے نہیں دیکھا۔ خیر دیٹس اندر ڈبیٹ، انہوں نے بیٹھ کے پکڑ کے سارے کا سارا ہی انہوں کا جہاں ستیہ ناس وہاں سبا ستیہ ناس، نہ آپ کا نیٹ بچ گیا ہے، نہ آپ کا ماشاءاللہ وہ بچ گیا ہے، آپ کا ٹویٹر بچ گیا، بلکہ کل رات ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب تھے، ان کا انکشاف تھا، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ یہ 40 بلین روپیز سے جو فائر وال لگائی گئی تھی، ایک چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا، پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، وہ جو اس نے فلٹر کرنا تھا جن چیزوں کو اور اس کو انٹرنیٹ کو یا اس کو سوشل میڈیا کو، ان تمام چیزوں کو، تو وہ ان کو وہ کرنے میں ناکام رہا ہے، تو اب اس کے جو ڈیزائرڈ اس کے رزلٹ تھے وہ رزلٹ نہیں ہے۔ 40 بلین از اے میسو اماؤنٹ، ذرا دیکھیں کہ ویسے دنیا بھر سے ہم قرضے لیتے رہتے ہیں، مال پانی پیسہ لیتے رہتے ہیں، اور مطلب ہر روز ہماری حکومتیں خود بینکوں سے ٹریلینز میں کمرشل لون لے رہی ہوتی ہیں اور بڑا پیسہ دے رہے ہیں، تو بینکوں کے پروفٹ آسمان پہ جاتے ہیں ہر سال، انہوں نے 40 بلین یوں دے دیا جیسے 40 روپئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کھو کھاتے گئے سارے کے سارے، اور اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری فوجی قیادت جو ہے انہوں نے اس پہ بڑا ایک سیریس نوٹ لیا ہے، اور اس پہ تحقیقات کی آرڈرز کیے گئے ہیں کہ کیسے ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اس پہ یہ سارا کچھ کیا تھا، 40 بلین روپیز لگائے تھے، رزلٹ اگر یہ نکلنا ہے تو پھر تو کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر اس ملک میں اور بہت سارا پیسہ ضائع ہوتا رہتا ہے، تو یہاں پہ یہ تو سمجھتے ہیں نیک مقصد کے لیے ہو رہا تھا کہ بھئی آپ اپنی چیزیں اور طریقے سے مینیج ہو سکتی تھی۔ خیر دیٹس انادر ڈیبیٹ، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں ذرا اس پہ بات کروں گا، وہ جو ٹریگر ہوا تھا عمران خان صاحب نے جو سٹیپس لیے، بعد میں آنے والی حکومتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، انہوں نے جو سٹیپس لیے، موجودہ حکومت نے لیے، ان 3 سالوں کو تھوڑا سا میں ریویو کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر یہ نہ ہوتا سپوزلی تو کیا پاکستان آج بہتر ہوتا، ہوا ہے تو ہم کہاں تک پہنچے، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ایک اسٹاف ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بھی ایشو ٹاپک ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کے درمیان جو بڑی تلخی ہوئی ہے، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، بڑے سخت انہوں نے الفاظ کیے، اور جب سے میری یہ ریڈنگ ہے، میری ریڈنگ ہے کہ جب سے سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہیں اس کے بعد پروسیس بڑھ گیا ہے پارٹی کے اندر، لڑائی جھگڑے پھڈے مار کٹائی، بندے نکال دو، آج اس کو شوکاز دے دو، آج اس کو شوکاز دے دو، آج اس کو پارٹی سے فارغ کر دیں، بلکہ رات وہی والی بات شیر افضل مروت ہمارے شو میں تھے، تو وہ کہتے ہیں جناب کہ جس سپیڈ سے چلتے جا رہے ہیں
یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ایک دن مطلب روزانہ کی بنیادوں پہ بندے نکالتے جا رہے ہیں، کسی کو شوکاز ہو، کسی کو پارٹی سے نکالو، اور روزانہ بھی بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی اعتراضات جڑتے ہیں. تو ایک دن آئے گا کوئی عمران خان صاحب کو شوکاز نوٹس دے دیں گے اور پارٹی سے نکال دیں گے کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر، میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، آپ نے کیسے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے، میں جن ناموں کو وہ اوکے کروں گا وہی نام جو ہے نا آپ ان کو وہ دے سکتے ہیں. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. تو کیا اس کا تعلق جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے اگر دیکھیں، کوئی کے پی کے ورسز پنجاب کا پرابلم بھی ہے، کیونکہ یہ کے پی کے سے ہیں، برسٹر گور صاحب جو ہیں، زیادہ پارٹی ایکٹیو جو ہے نظر آتی ہے، وائبرنٹ پی ٹی اے جو ہے وہ آپ کو کے پی کے میں نظر آتے ہیں. شاید اس کی وجہ ایم این ایز بھی زیادہ ہیں وہاں سے، ان کو پارٹی حکومت میں بھی ہے ان کی وہاں پہ، اور بڑے برسوں سے بھی ہے. ویسے بھی پشتون بھائی ہمارے جو ہیں ان کے خان صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ ویسے پیشنیٹ ہیں، لہٰذا وہاں پہ آپ کو زیادہ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. ادھر سے پنجاب سے وہ کہتے ہیں جناب کوئی بندے نہیں نکلتا، کوئی باہر بھی نہیں آتا. تو کہ پنجاب کی آپ نے مطلب وہاں پہ اتنا ووٹ بینک بھی ہے آپ کا، بہت ساری سیٹیں بھی جیتی ہیں آپ نے جو نظر بھی آتی ہیں، لیکن ایم این اے آپ کو نظر نہیں آتے، کوئی کہیں پہ کوئی مظاہرے نظر نہیں آتے. یہ ابھی 8 فروری گزرا ہے، کوئی بہت بڑا وہ کہتے ہیں شو کرنے میں ناکام رہے ہیں، لوگ باہر نہیں نکلے. تو کیا پنجاب کے لوگ عمران خان صاحب کی اس پالیٹکس سے تنگ آ گئے، تھک گئے ہیں کہ بس بھائی جان کافی ہو گیا، ہم ووٹ دے سکتے تھے، روز کے پھڈے مطلب روز کے دھرنے تو لڑائیاں مار کٹایاں یہ ہم سے نہیں ہوتی بھائی جان، ہم نے بھی اپنا کوئی بچوں کی روزی روٹی کرنی ہے، تو کوئی نوکری، کوئی دھندا، کوئی کام کاج. تو پی ٹی آئی کے تو یہی کام کاج ہے. لہٰذا کیا پنجاب جو ہے وہ تھک گیا ہے کہ وہ فزیکلی آنے کو تیار نہیں ہے روڈز پہ. یا سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، انٹیلیجنٹ آدمی، اچھے بندے ہیں، نائس مین، قابل آدمی ہے، لیکن وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال پا رہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. یا دوسری وجہ یہ کہ خان صاحب نے جن کو پارٹی کا چیئرمین اور اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگایا ہے وہ کرزمیٹک نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں. دونوں وکیل ہیں، دونوں نے مطلب ہے کوئی وہ نہیں کیا ہوا کہ پالیٹکس میں پہلے سے نہیں تھے، کبھی انہوں نے کنوینسنگ نہیں کی، کبھی جلسے جلوس نہیں کیے. سو انہیں پتہ ہی نہیں ہے دونوں کو، اس میں قصور ہی نہیں ہے ان کا برسٹر گوہر کا یا سلمان اکرم راجہ صاحب کا. وہ تو باہر کی پالیٹکس کی ہوگی میکسیمم، چھوٹے سے لیول پہ ہوتی. اتنی بڑی پالیٹکس، اتنی بڑی پارٹی کو مینیج کرنا چلانا ان کے بس میں نہیں تھا، تجربہ نہیں ہوگا. سو دیز کوڈ بی دا ریزن. جی میں اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لہٰذا پارٹی جو ہے آن ان دا فیلڈ وہ نہیں کر رہی. یا عمران خان صاحب نے اتنی بڑی سپیڈ رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ مارو مار جو والا حساب ہے، ڈو اور ڈائی ہے، یا مائی وے اور ہائی وے. تو پھر اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے، اب تھک جاتے ہیں نا، مطلب فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مسلسل 3 سال سے، جیسے میں بھی بات ہو رہی تھی آپ سے کہ 3 سال سے آپ ایک اس سائیکل میں آپ آئے ہوئے ہیں اور اس میں چلے ہی جا رہے ہیں. تو لہٰذا ایک سٹیج آتی ہے بندہ تھک جاتا ہے. پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہے نہیں اس وقت، آپ کو نظر نہیں آتے، جن کو اٹھا لیا گیا، کیسز ہو گئے، جیلوں میں ڈال دیا، لائلٹیز چینج کروا دی، خاموش کروا دیا، ان پہ گھروں پہ چھاپے، بزنس پہ چھاپے. وہ ریزننگ بھی ہو سکتے کہ اس وقت خان صاحب کے گرد کون لوگ ہیں؟ کوئی آپ کو کوئی پولیٹیکل بندہ نظر آتا ہے؟ تمام وکیل ہیں، اور وکیل وہ ہے جو ایک دوسرے کے مخالف کیمپ کے ہیں. لہٰذا پھڈے تو ہونے تھے، لڑائیاں تو ہونی تھی، جھگڑے بھی ہونے تھے. آپ مجھے بتائیں، مطلب لطیف کھوسہ صاحب ہیں، بابر رحمان صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس کے بعد حامد خان صاحب ہیں، پھر شیر افضل مرو صاحب خیر پہلے تھے، اس کے بعد پنجوتا صاحب ہیں، اور پھر نام لیتے جائیں. اس کے بعد نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی وکیل ہیں. پھر اگر آپ بیرسٹر ان کو دیکھ لیں، علی ظفر صاحب کو دیکھ لیں، گور صاحب کو دیکھ لیں، مطلب نیم ہے اس کو، شعیب شاہین صاحب تھے. یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وکیل ہیں. لمبی لسٹ ابھی اور میں کوئی نام بھول رہا ہوں گا، سارے وہی تھے. بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے شیر افضل رات کے حامد خان صاحب نے یقین دلوایا تھا اور اپنے گروپ کے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دلوائی تھی کہ سارے ان کو وہ دیں. ان کو پنجاب میں 8 فروری کے لاسٹ جو الیکشن تھے، میرا خیال 76 یا 75% بتایا، انہوں نے ٹکٹیں پنجاب میں وکیلوں کو دلوائی تھی کہ سر یہ بہت بڑے بہادر لوگ ہیں، ان کے بڑے اپنے وہ ہوتے ہیں، ان کے جتھے ہوتے ہیں یا گروپس ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، کنوینسنگ سے بھی کوئی نہیں روکے گا، ان کے خلاف دھاندلی بھی نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف یہ اپنا حفاظت کر لیں گے اور اپنی سیٹیں نکال لیں گے. 76% سے زیادہ کچھ ہوا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے جناب کہ اب اس کے بعد کیا ہوا، کتنے وکیل جیتے ہیں پنجاب سے، جو مجھے یاد پڑتا ہے. اگر انہوں نے کہا جناب سلمان اکرم رائے صاحب اپنی سیٹ نہیں نکال سکے، اپنی سیٹ نہیں بچا سکے، تو خان صاحب کو کیا بچائیں گے؟ لطیف کھوسہ صاحب جیتے ہیں لاہور سے. اگر میں کہتا اور بھی کوئی ہوں گے 2-4 نام پہ آپ مجھے بتائیں پلیز. باقی یہاں اسلام آباد میں ہم نے دیکھا شعیب شاہین صاحب یا واقعی وغیرہ، وہ بیچارے یہاں سے ان کو ہرایا گیا یا وہ ہار گئے. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا ان کا کہنا تھا وکیلوں کو سیٹیں دلوائیں گے. کدھر ہیں وکیل سارا دن ایک دوسرے کی گربان پکڑ کے کھڑے ہوئے. پہلے چھوٹے لیول پہ گربانیں پکڑتے تھے، خان صاحب سے ملاقات آج بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی. اب الٹیمیٹلی پارٹی کا سیکرٹری جنرل، اندازہ کریں پارٹی کا چیئرمین جو ہیں
बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकबर राय साहब के दरमियान खबरें आ रही हैं कि उनकी वहाँ पे अच्छी खासी तलख कलामी हुई है। इसके बाद किसी एक को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, या तो चेयरमैन पार्टी दे देते या सेक्रेटरी जनरल दे देते कि अगर आप मेरी मर्ज़ी पे नहीं चल रहे तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं आपकी मर्ज़ी पे नहीं चल रहा तो आप छोड़ दें, ऐसे ही होता है ना। तो ये पार्टी इस तरीके से अजीबोगरीब बन गई। वो कहते हैं इमरान खान साहब नहीं मिलना चाह रहे थे, सलमान अकबर राय साहब से नाराज़ है कि मेरी बहनें बाहर बैठी हुई हैं, वो उनको नहीं मिलने दिया गया। वो कहते हैं बहनों के बगैर आप मिलने, अजीब मतलब है। अब चलें, होता है यार। इसको इस तरह एक पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करके उस तरफ आता हूँ 3 साल पे कि जनाब डेमोक्रेटिक पार्टी में ऐसे होता है, चलो इस तरह कर लेते हैं, बिल्कुल होता होगा, मान लेते हैं जमहूरी पार्टीज़ में ऐसा ही होता है। लेकिन वही वाली बात, जब से पार्टी वकीलों के हाथ चढ़ी है ना, इसके बाद इसका हशर नशर कर दिया वकील हमारे भाइयों ने। ये दाद दें, वैसे सियासी लोगों ने संभाल के रखा हुआ था, वकीलों ने इस पार्टी को पूरा वो लम्बा डाल दिया और रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई पड्डे हो रहे हैं मुलाकातों पे। खान साहब भी वेट कर लें, जो खान साहब मिलना चाहते हैं तो बुला लेंगे, क्योंकि वही वाली बात है, खान साहब नाम देंगे तो वो मिलवाएंगे, ये कहा जाता है। खैर एनीवे, नो कमिंग टू द पॉइंट, जो मतलब 3 साल हुए हैं। अब इसको एक और 2-3 तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक तो ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब कि इसको देखें, और फवाद चौधरी साहब जो हैं हमारे दोस्त, वो तो इसका क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मशवरे देने में वो भी शायद शामिल थे। जो कुछ हुआ, लॉ मिनिस्टर थे उस दिन, उन्होंने वो नहीं होने दी थी तरीक़े अदम एतमाद पर। उन्होंने उनको सूरी साहब को कहा था ये कि जनाब आप जो है ना इसकी वोटिंग ही ना करवाएं तरीक़े अदम एतमाद पे, ये क्योंकि गैर कानूनी, गैर है, ये साजिश है, गद्दारी है, बला बला चीज़ें उन्होंने भी नहीं करवाई थी। और फिर साथ ही खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी थी, हुकूमत तोड़ दी थी, वो सारा कुछ कर दिया था उन्होंने। और निगरान हुकूमत के एक तरह के वज़ीर आज़म बन बैठे थे, जब तक नया निगरान वज़ीर आज़म वो नहीं बनता। सो अब इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है कि क्या खान साहब कुछ और कर सकते थे अगर ये ना करते, PTM कुछ और कर सकती थी। अब इसको दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। एक तो ये कि PTM, मेरा ये ख्याल है कि PTM को खान साहब को 5 साल पूरे उनको करने देने चाहिए थे। उन्होंने जो बेवकूफ़ी की और अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा, और खान साहब की पूरी काबिलियत कौम पे वाज़े हो जानी चाहिए थी। उनको पता चल जाता कौम को कि खान साहब कितने काबिल हैं, कितने समझदार हैं, कितने वो डिलीवर कर सकते हैं। और 3.5 साल छोड़ें, 5 सालों में उनकी हुकूमत के पास क्या था। मैं शर्तिया कहता हूँ, आपको भी ये मतलब बच्चे को ही पता है। खान साहब अगले इलेक्शन में शायद KPK से कुछ सीटें कोई 8-10 से निकाल पाते, पंजाब से निकाल 15-20 निकाल लाते। खान साहब का अगला इलेक्शन नहीं था, ये सबको पता है। वो खान साहब खुद कहते थे हाथ उठा के, वाह जी अल्लाह ने हमारे लिए करम कर दिया, हम तो बिल्कुल वो बैठे ठुस होकर बैठे थे, तो इन्होंने हमें हटा दिया और हमारी तो कारकर्दगी नहीं थी। ये तो खुद कहते रहे, जलसों में कहते रहे कि हमें तो बड़ा वो हो गया, वो कुबड़े को वो लगे, लात लागे वो लगे वाले, ये खुद कहते होते थे। मतलब जिस खान साहब की टीम के 12 करोड़ के सूबे का वो जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हूँ, उधर महमूद खान साहब हूँ KPK में, उसकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती थी, आपके सामने थे। ये गए, इन्हें शौक चढ़ गया जी वो जो आज जनरल फैज़ आ जाएंगे तो फलाना, तो आने थे जनरल फैज़ साहब को। भुट्टो साहब भी तो ले आए थे ना जनरल ज़ियाद साहब को, क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब भी तो ले आए थे जनरल मुशर्रफ को, क्या हुआ। बल्कि इमरान खान साहब शुक्र करें कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ उनके साथ नहीं बने। ये कुछ होना था जो ये भुट्टो साहब के साथ हुआ, जो जनरल निसारी जो बाद में नवाज शरीफ साहब के साथ, जहाँ इतनी कुर्बतें हों ना और जितनी बड़ी फेवरेट से आप लेकर आते हैं, ये कुछ होता है। सो वो आने देना चाहिए था। भाई ठीक है, उनका राइट है, उनको करने देते। पूरी दुनिया से खान साहब लड़े हुए थे, लड़े रहते, ठीक है, मुल्क खुश है तो होने दे। एक दफ़ा तो पता चल ही जाता ना कि अभी भी कौम समझते, पता नहीं खान साहब के पास कौन से ऐसे गीदड़ सिंह की थी, कृष्णा था, जो हम देखने से बाज आ गए। अभी मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है खान साहब को 5 साल दे पूरी कौम, जो अरमान रह गए पूरे करें खान साहब के, होने चाहिए ना, बिल्कुल। वाई नॉट, ही शुड बी गिवन चांस। लोग जमहूरियत में तो ऐसे होता है, लोग चाहते हैं कि खान साहब आएँ तो दें, खान साहब को दें। खान साहब के पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन वही वाली बात है, गुस्से में उन्होंने फैसले किए। भाई जमहूरियत में कौन सी क़यामत आ जाती है, आपको हटाया गया, चलो गलत तरीके से हटाया गया, आप अपोजिशन के बेंचेस भी बैठे हैं, 1.5 साल की बात है, डट के अपोजिशन 60-70 की आपकी स्ट्रेंथ है। ये एक छोटी अपोजिशन थी, बहुत बड़ी अपोजिशन थी, सांस नहीं लेने दे सकते थे आप उनको। आपने फील्ड उनके लिए खाली कर दी, उन्होंने नैब तरामीम करवा ली, अपने केसेस ख़त्म करवा लिया, और बला बला दुनिया जहाँ की करप्शन सारी सेटल करा के वो निकल गए। आप बैठे रह गए, देखते रह गए कि हम बाहर बैठे हुए हैं। फिर इस्तीफे दे दिए जब असम्बली बहाल हुई, वो किस सियाने ने आपको कहा था, वो भी छोड़ दिए। फिर आपने जाके अपनी पंजाब असम्बली हुकूमत थी, आपने वो जाके तोड़ी आपने अल्लाह के फजल से। वही परवेज़ अली साहब वज़ीर आला बैठे थे, 1.5 साल पड़ा था आपके पास, अब वज़ीर आला बैठे थे और 15 दिन में वो जेल में बैठे थे। आपको पूरी पार्टी प्रेशर में, दबाव में, सारे के सारे बेचारे वर्कर जेल में, ज़मान पार के गिरद घेरे लग गए। आपको पता है सारी चीज़ों का क्या मिला उससे, वो जो हम पॉपुलर हो रहे हैं। फिर पॉपुलरिटी का नतीजा क्या निकला, फिर आके वापस आप पावर में। ये पाकिस्तान है भाई, आप भी इसी तरीके से, इसी ऐसे आइडियली हमें बात करनी, आइन कानून की हम भी बात करते हैं, आपको भी करनी चाहिए। लेकिन आइन कानून पे ना आप चलते थे ना ये चलते हैं, ये कौन चलता है
اس ملک میں آئین اور قانون کے تحت نام ہوتے ہیں، آپ اور میں ایک چسکے کے لیے فار سیک آف آرگومنٹ کہہ دیتے تاکہ میرے اوپر یہ الزام نہ لگے جی میں کوئی غیر آئینی بات کر رہا ہوں. نہیں جی بالکل آئین ہونا چاہیے. تو آپ نے کبھی آئین پہ عمل درآمد کیے ہیں آپ لوگوں نے خود؟ میں مطلب 20 مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. یہ آئین تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پارلیمنٹ میں بل اپنے پاس کروانے کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے ہمیں کرنل صاحب کو کہنا پڑتا تھا، ہمیں ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ لے آؤ جی بندے پورے کرو جی. ایم این اے آپ کے ہیں، وزیر اعظم آپ ہیں، اور بندے آپ کو ایجنسیاں پورے کر کے دے رہی ہیں سیکرٹ ایجنسی کی. آئین پہ چل رہا تھا. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو وہ آئین شائن تو کوئی نہیں تھا. آئین وہی ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو آئین اچھا لگتا ہے. پھر کے میں چلے گئے، وہاں پہ حکومت توڑوا دی. تو یہ وہ فیصلے تھے. پھر آپ وہاں پہ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں، جی ہمارے استعفے یہ قومی اسمبلی کے منظور نہ کریں، ہم واپس جانا چاہتے. ذرا دیکھیں ہماری. سو خان صاحب نے چیزیں ٹریگر کی. میرا خیال ہے آپ کو بھی پتہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ انہیں اس وقت بہت سے لوگوں نے کہا، ہمارے جیسے انہیں مطلب کوئی نکار خانے میں طوطی کے کون سے ہوتے ہیں، ہم نے بھی ہمیں اپنے تبلے پہ سنگت دی تھوڑی سی کہ بھائی صاحب ادھر قومی اسمبلی میں بیٹھے. یہ پاکستان یہ سسٹم اتنی بڑی وہ نہیں چاہ سکتا، نہیں اٹھا سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ کا. یہ اتنی بڑی کوئی جمہوریت نہیں ہے، اتنے بڑے ادارے نہیں ہیں. ابھی پولیٹیشین آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے. آپ تو 6 مہینے پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تھے. خان صاحب نہیں جاتے تھے، نواز شریف صاحب نہیں جاتے، اب شہباز شریف صاحب نہیں جاتے، بہت کم جاتے ہیں. تو آپ تو خود ہی پارلیمنٹ میں بلیو نہیں رکھتے جس پارلیمنٹ کے سپر. آپ تو وہاں وزیر اعظم کو ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں سارے. آپ کتنی دفعہ جائیں؟ میں خان صاحب سے پوچھیں گا جس پارلیمنٹ کو آپ کو بڑی محبت ہے آپ کتنی دفعہ گئے تھے؟ ذرا پرسنٹیج اٹھا کے دیکھ لیں. میں تو جاتا رہتا ہوں قومی اسمبلی، دیکھتا رہتا ہوں. نواز شریف صاحب 8 مہینے نہیں گئے تھے سر. 8 مہینے پارلیمنٹ نہیں گئے. 400 دن ملک سے باہر ہے. 122 ملکوں کو دورہ کیا. 400 دن جو پرائم منسٹر ملک سے باہر ہے وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. یہ آپ کی ہے ساری چیزیں. سو خان صاحب کو آج بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، اور نہیں نہ ان کے فالوورز کو ہے کہ بھائی یہ ملک اس لیول کا نہیں اٹھا سکتا تھا دباؤ. یہ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے تھے آپ کو ٹائم چاہیے تھا. سو اس سسٹم کو جانے دیتے. آپ سال 1.5 سال کی پوزیشن میں شرطیں کہتے ہیں عمران خان صاحب ایک میسو میجارٹی کے ساتھ، جیسے نواز شریف صاحب کو 93 میں ہٹایا گیا تھا اور وہ واپس 97 میں 2/3 کے ساتھ ہے. خان صاحب اگر صبر کے ساتھ سال 1.5 سال بیٹھ جاتے اس میں اپوزیشن میں جو رہ گیا تھا ٹائم، یہ 2/3 کے ساتھ واپس آتے. یہ اتنی نلائکیاں جن کی اتنی، یہ کون سے بھی کوئی ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے پی ٹی ایم اگر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور سارے صبر کر لیتے، ذرا شہباز شریف صاحب کو شوق نہ چڑھتا وزیر اعظم کی شیروانی پہننے کا، عمران خان صاحب ختم، یہ فارغ ہو گئے تھے. ان کو لوگوں نے ان کو کبھی نہیں ووٹ دینا تھا. انہیں پتہ چل جاتا کہ خان صاحب کتنے نلائق ہیں اور ان کی ٹیم کتنی نلائق ہے جس طریقے سے ملک کو چلا رہے تھے. ہم تو قریب سے دیکھا ہے. یہ گروتھ شروت کی مجھے نہ کہانیاں سنائیں گے کسی میں بیٹھ کے اس کا بھی کچا چھٹا کھول کے رکھ دوں گا کہ کیا گروتھ ہو رہی تھی. چلو میں جاتے جاتے یہ بات کہہ دوں، پھر اگر آپ کی گروتھ ہو رہی تھی، آپ کی ساری چیزیں ٹھیک تھیں، تو ڈالر جو تھا جنوری فروری میں آپ کا یہ جو ہے یہ 155 پہ تھا، تو اپریل میں کیسے 188-82 پہ پہنچ گیا تھا. پھر میں تو سمجھایا 30 روپے کیسے بڑھ گیا ود ان 2-3 منتھس. کیوں؟ آپ کی گروتھ ہو رہی تھی، آپ کی تو بہت سارے ریمیٹنسز آ رہی تھیں، بہت سارے ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی بقول آپ کے. یہ فجنگ ہر کوئی کرتے رہتے ہیں. یہ ساکھ ڈار صاحب نے بھی کی تھی فجنگ، جس پہ $60 ملین کا پاکستان میں جرمانہ ہوا تھا. آپ کی گروتھ ہو رہی سامنے تھی نا. آپ پھر الیکشن ہارے ہیں، مطلب 18 ہوئے تھے میرا خیال ضمنی الیکشن ان کے دور میں. انہوں 16-17 عمران خان صاحب کی پارٹی نے آ رہے تھے. یہ ڈسکا میں کیا ہوا تھا جو رات کو وہ مطلب بندے غائب ہو گئے، آر او غائب ہو گئے تھے، یہ ڈبے غائب ہو گئے تھے. تو پاپولر تھے. اگر آپ بہت زیادہ گروتھ ہو رہی تھی لوگوں، پھر آپ الیکشن کیوں آ رہے تھے؟ یہ کہانی نہ سنیں. میں کسی وقت اس کا بھی یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے بڑی ترقی ہو رہی تھی، یہ ترقی ہو رہی تھی آپ کی ساری. انہوں نے بیوقوفی کی ہے. وہ ہمارے پنجابی میں یہ پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ چولی ماری ہے، انہوں نے چولی ماری. خان صاحب کو پورا دیکھ لینا چاہیے تھا ان کی قبلیت. اب خود جا کے ماشاء اللہ جیل میں ہم جی پاپولر ہو رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم پاپولر ہو رہے ہیں. اور بھائی پاپولرٹی کو کیش کروانا ہوتا ہے. یہ ملک اتنا بڑا سسٹم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا جو ڈالا گیا. بڑا لمبی بات ہو رہی ہے، پھر آج زیادہ لمبا ٹائم ہو گیا یار. آپ لوگ کہتے ہیں چھوٹا ضلع کیا کریں یار. بعض دفعہ یہ چیزیں دیکھ کے دل جلتا ہے یار. چل جلتا رہے سر.